بلاول پھر سے لسانی بنیادوں کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں بدین میں جا کر، مختلف جگہوں پہ جا کر، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اب بدین کے فیصلے کراچی کے بابو نہیں کریں گے. تو پھر ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے فیصلے سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار نہیں کریں گے. ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے سندھ کے تمام لوگوں کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے. وہاں تو حق رائے دہی موجود ہی نہیں ہے سرے سے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے اور جو ریاست ہے اس کا 212 یا 13 ارب روپے کا بجٹ ہے سندھ گورنمنٹ کا ہیلتھ سیکٹر کا. اس ہیلتھ سیکٹر کے بجٹ میں انہوں نے ایک ہوشیاری یہ کی ہوئی ہے کہ کچھ رقم انہوں نے اس طرح کی مختص کر لی ہے کہ وہ کچھ این جی اوز کو وہ رقم فراہم کر دیتے ہیں، اور این جی اوز بھی جو ہیں وہ اس پر کام کرتی ہیں، اپنا کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیتی ہیں، کوئی ایک مشین لگا دیتی ہیں، کوئی ہاسپٹل کا نظام سنبھال لیتی ہیں. تو اس حد تک تو ان این جی اوز کی خدمت کے نتیجے میں چند وارڈ، چند جو ہیں وہ شعبے بہتر کام کرنے لگتے ہیں. وہ بھی سندھ حکومت کا اس میں کوئی کمال نہیں، ان کی مینجمنٹ کا کوئی کمال نہیں ہوتا. لیکن جو بڑا بجٹ ہے ہیلتھ سیکٹر کا وہ سندھ کے عوام کے اوپر نہیں لگ رہا. اور آپ دیکھیں کہ اسپتالوں کی جو مجموعی حالت ہے، اب آپ انٹیریئر سندھ میں تو دیکھیں کوئی ٹرشری کیئر کا کوئی ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہیں ہے کہ جس پر ہم پوچھ سکیں کہ زرداری صاحب آپ کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں پر ٹرشری کیئر کا، جہاں پر آپ اپنی فیملی کے یا اپنے جو ہے وہ اپنے جو جتنے بھی آپ کے وڈیرے جاگیردار ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے آپ کی پارٹی چند وڈیروں پر مشتملی پارٹی ہے اور ایک خاندان پر، تو آپ اپنے خاندان یا وڈیروں کے کسی بچے کا علاج آپ انٹیریئر سندھ کے کسی سیکنڈری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں کر سکتے ہو تو آپ ہمیں بتا دیں. اتنا بڑا لوڈ ہے کراچی کے اوپر. اور کراچی میں بھی جب سے یہ مینجمنٹ ان کی آئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ چند چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی کی ہے زیادہ تر پبلسٹی، لیکن بحیثیت مجموعی آپ ہاسپٹلز دیکھ لیجئے، سول ہسپتال چلے جائیے، جناح ہسپتال کی فیسلٹیز، یعنی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو لوگ ڈپارٹمنٹس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ کا اور حکومت کا کام ہے وہ نہیں کر رہا ہے. اسی طرح ڈاکٹرز پہلے پورے پاکستان سے آ کر یہاں پر خدمات دیتے تھے، خود کراچی میں رہنے والے ڈاکٹرز کے لیے اپرچونیٹیز تھیں، وہ اپرچونیٹیز بھی وہ محدود کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا ایک ادارہ ہے کے ایم ڈی سی کراچی کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے یہ میڈیکل کا ایک کالج ہے، اور یہ یونیورسٹی کا انہوں نے درجہ تو دیا ہے، لیکن درجہ دینے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ کراچی کے بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم کو 150% فیسوں میں اضافہ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو صرف ایک ہی تو کالج ہے جس میں خالصتاً کراچی کے بچے پڑھ سکتے ہیں، 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے، اور آپ نے ان کی بھی فیس میں اتنا شدید اضافہ کر دیا. اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ ہمارے جو قبضہ میئر صاحب ہیں انہوں نے فرمایا ہے. ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ زیادتی بہت بڑی زیادتی ہے کراچی کے طلبہ و طالبات کے ساتھ. تو یہ جو ہم مجموعی طور پر صورتحال دیکھ رہے ہیں، حکومت نے پچھلے 15 سال میں جو ہیلتھ فیسلٹیز بڑھنی چاہیے تھی سندھ کے عوام کے لیے وہ نہیں ہے. کراچی پہ پورے بلوچستان کا رش ہوتا ہے، جس طرح انٹیریئر سندھ کا ہوتا ہے، جنوبی پنجاب سے لوگ آتے ہیں علاج کرانے. تو جو ریاست کے کرنے کے کام ہے وہ ریاست اور حکومتیں نہیں کر رہی. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو مینجمنٹ کر کے دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارا شہر 35 سال سے ایک مشکل حالت میں ہے، پیچھے کی طرف چلا گیا ہے، اور اس شہر میں مزید مینجمنٹ کر کے دوبارہ سے انہی لوگوں کو جو ہے وہ مسلط کرنے کی جو جب کوششیں ہوتی ہیں تو اس پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو ایسی ساری کوششوں کو مسترد کر دینا چاہیے. میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل یہاں ہمارے جو سوئی گیس کے حوالے سے دھرنا تھا، اور اس میں گیس کے بحران پر کراچی کے عوام کا غم و غصہ سب نے دیکھا. ہماری مائیں بہنیں شہر کے مختلف علاقوں سے آئی تھیں، انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. بہرحال ان کی مینجمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ چند دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی. ہم بھی چند دن ہی دیکھیں گے. اگر یہ گیس کی سپلائی جہاں منقطع ہے وہ بحال نہیں ہوتی اور یہ لوڈ شیڈنگ کا دائرہ کم نہیں ہوتا تو ظاہر ہم اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے. ہر گھر پر پرابلم میں ہے، صنعتیں پرابلم میں ہیں، اور یہ ان کی مس مینجمنٹ اور نااہلی اور کرپشن ہے جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. اسی دھرنے میں ایک بڑی تعداد میں طالبات آئیں، طلبہ آئے، اور انہوں نے ظاہر وہاں پر آ کے پوری میڈیا کے سامنے ہی بتایا کہ کس طرح سے کراچی کے بچوں کو فیل کیا جا رہا ہے. 66% بچے انہوں نے فیل کر دیے ہیں انٹرمیڈیٹ میں 11ویں جماعت میں. رزلٹ دینے میں انہوں نے لگا دیے 6-8 مہینے. اب آپ یہ بتائیے کہ اتنے طویل وقت گزرنے کے بعد جبکہ 12ویں جماعت کے ایگزامینیشن کے فارم جا رہے ہیں، ایسی صورتحال میں آپ بتائیں کہ اتنے بچے فیل ہو گئے. اور اس میں جو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو عملہ بھرتی کیا ہوا ہے اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہوا ہے ان تمام بورڈز پر، اپنی پسند کے افسران انہوں نے مسلط کیے تھے، ہم جانتے ہیں. اور جس طرح سے ٹرانسفرز ہو رہے ہیں
انٹیریئر سندھ سے یہاں کر دیتے ہیں, یہاں کے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر انٹیریئر میں یہ وہاں پر ویکنسی خالی کر دیتے ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے خاص طور پر مارجنلائز کر کے اس شہر کو جس طرح ہے, ہم اس کو لسانی رنگ نہیں دینا چاہتے, لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اس شہر کے پرماننٹ ریزیڈنٹس کا یہ حق ہے کہ ان کو جاب ملے, وہ ایجوکیشن میں بھی آگے آ سکیں, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے تعلیم ملے اور تعلیم میں کوئی زیادتی نہ ہو. تو آپ بورڈز کا ریشو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں کراچی کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو اس طرح سے فیل کر کے اور پیچھے دھکیل کے ان کی پرسنٹیجز کم کر کے ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے. اس کی عدالتی تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور صرف اسکروٹنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف نمبر کا ٹوٹل کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو عملہ انہوں نے بھرتی کیا اور جس طرح سے ٹیچنگ کا لیول انہوں نے پچھلے 15 سال میں اور اس سے پہلے ایم کیو ایم سے مل کر جو کچھ بھی یہ کرتے رہے اور اس کے بعد بھی کرتے رہے, اس کے بعد یہ معیار ہی نہیں ہے ہمارے ٹیچرز کا کہ وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ چیک کر سکیں. اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کون سے ٹیچر نے کس کاپی کو چیک کیا ہے, اس پر ایک کمیٹی بننی چاہیے عدالتی, اور فوراً ری چیکنگ کا پورا نظام بننا چاہیے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ تو بالکل آپ ہمارا تعلیمی قتل کر رہے ہیں, ہمارے نوجوانوں سے ساری اپرچونٹیز چھین رہے ہیں اور زبردستی ان کو مواقع سے روک رہے ہیں, اور یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول بات نہیں ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کا یہ رویہ ہے اور دوسری طرف بلاول پھر سے لسانی بنیادوں کے اوپر تقریریں کر رہے ہیں بدین میں جا کر, مختلف جگہوں پہ جا کر, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اب بدین کے فیصلے کراچی کے بابو نہیں کریں گے. تو پھر ہم بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کراچی کے فیصلے سندھ کے وڈیرے اور جاگیردار نہیں کریں گے. ان وڈیروں اور جاگیرداروں نے سندھ کے تمام لوگوں کو تباہ کیا ہے, برباد کیا ہے. وہاں تو حق رائے دہی موجود ہی نہیں ہے سرے سے. وہ تو وڈیرا شاہی جبر کے تحت مظلوم لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں اور ووٹ دیتے ہیں, اور یہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ان غریبوں کا, ان سندھی اور بلوچوں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور شہروں کے اوپر بھی قبضہ کرتے ہیں. اپنا وڈیرا شاہی تسلط اپنے دیہات سے اب یہ شہروں کی طرف لے آئے ہیں, اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ ایم کیو ایم ہے, اور اس ایم کیو ایم نے کراچی کو ان وڈیروں کے ہاتھوں 35 سال تک بیچا ہے, اور اب بھی اس کی وہ پلان کر رہے ہیں کہ مل بانٹ کے کھا لیں. تو بلاول صاحب, اب کراچی کے فیصلے آپ بدین سے نہیں کریں گے, آپ لاڑکانہ سے نہیں کریں گے, آپ کو کراچی کو آن کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ آپ آن سب جانتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے. پیپلز پارٹی ایک کراچی دشمن پارٹی بن کر سامنے آئی ہے, اور عوام دشمن پارٹی اور جمہوریت دشمن پارٹی بن کر سامنے آئی ہے. تو انشاءاللہ اب کراچی کیا پورے سندھ کے عوام پیپلز پارٹی کو یہ سبق سکھائیں گے کہ اب تمہاری یہ باتیں بکنے والی نہیں ہیں. تم مہاجر سندھی تقسیم پیدا کر کے, تم شہری دیہی تقسیم پیدا کر کے راج کرتے رہے ہو اور لوگوں کو برباد کرتے رہے ہو. اب یہ تمہارا چکر نہیں چلے گا. اس لیے ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے کی جو سیاست ہے مہاجر سندھی تقسیم کی, اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا. یہ اوپر مل کر کھاتے ہیں, نیچے عوام کو تقسیم کرتے ہیں. اب عوام کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ان کو تقسیم کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. اب خبر آپ کی دسترس میں, ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.